بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق چند اہم نکات۔ حق تعالی شانہ نے واقعہ معراج کو لفظ سبحان الذی سے اس لیے شروع فرمایا کہ کوئی کوتاہ نظر اور تاریک خیال اس کو ناممکن اور محال نہ سمجھے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے ضعف اور عجز سے پاک اور منزہ ہے۔ ہماری ناقص عقلیں اگرچہ کسی شے کو کتنا ہی ناممکن اور عجیب سمجھیں، مگر اللہ کی لامحدود قدرت اور مشیت کے سامنے کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ نیز اس طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم الشان معجزہ اور کرامت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحالت بیداری اسی جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین اور سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسد مبارک کے ساتھ بحالت بیداری معراج ہوئی۔ صرف 2-3 صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین سے نقل کیا جاتا ہے کہ یہ سیر روحانی تھی یا کوئی عجیب و غریب خواب تھا، مگر صحیح یہی ہے کہ اسراء اور معراج کا تمام واقعہ از اول تا آخر بحالت بیداری اسی جسد شریف کے ساتھ واقع ہوا۔ اگر کوئی خواب یا کشف ہوتا تو مشرکین مکہ اس قدر تمسخر اور استہزاء نہ کرتے اور نہ بیت المقدس کی علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے۔ خواب میں دیکھنے والے سے نہ کوئی علامت پوچھتا ہے اور نہ کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ نیز لفظ اسراء خواب یا کشف کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ بیداری کی حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کے قصے میں ہے، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا۔ ان دونوں قصوں میں اسراء سے رات کے وقت بحالت بیداری لے جانا مراد ہے۔ نیز اگر یہ واقعہ معراج کوئی خواب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار نہ ہوتا، اس لیے کہ خواب میں تو کوئی بھی آسمان اور جنت اور جہنم کی سیر کر سکتا ہے۔ نیز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو فضیلت ہے، ان میں 2 باتیں خاص طور پر باعث فضیلت ہیں: دنیا میں معراج اور آخرت میں شفاعت۔ محض خواب ایسی فضیلت عظمی کا سبب نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام مبارکہ کو حرام کیا ہے۔ زمین ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام مبارکہ اصل مستقر تو ان کی قبور ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام علیہ السلام کو بیت المقدس اور آسمانوں میں دیکھنا، اس سے یا تو ان کی ارواح مبارکہ کو دیکھنا مراد ہے یا مع اجسام انصریہ کے ساتھ دیکھنا مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مع اجسام انصریہ کے مسجد اقصی اور آسمانوں میں مدعو کیا گیا۔ اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اجسام اصلیہ تو قبور میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو اجسام مثالیہ کے ساتھ متمثل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جمع کیا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جسد اصلی کے ساتھ دیکھا، کیونکہ وہ اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور علیہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی جسم اصلی کے ساتھ دیکھا کہ وہ بھی زندہ اٹھائے گئے۔
موسم حج میں دعوت اسلام۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش اپنی اسی عداوت اور دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، تو جب موسم حج آتا اور اطراف و اکناف سے لوگ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے رہنے کی جگہ تشریف لے جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے اور دین برحق کی نصرت و حمایت کے لیے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو توحید و تفرید، صدق و اخلاص کی طرف بلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، جس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا کہ اے لوگو، دیکھو یہ شخص تم کو لات اور عزیٰ یعنی بتوں سے چھڑانا چاہتا ہے اور بدعت اور گمراہی کی طرف تم کو بلاتا ہے، تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل پر اسلام پیش کیا اور ان کو اسلام کی نصرت و حمایت کی دعوت دی۔ کسی نے نرمی سے جواب دیا اور کسی نے سختی اور درستی سے۔ بعض نے یہ کہا کہ ہم اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کریں گے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہوئے تو اپنے بعد ہمیں اپنا خلیفہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا اختیار میں نہیں، اللہ کو اختیار ہے، جس کو چاہے بنائے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ خوب ہے کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنی گردنیں کٹائیں اور اپنے سینوں کو عرب کے تیروں کا نشانہ بنائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائیں تو دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہوں۔ قبیلہ بنی زحل بن شیبان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مفروق بن عمر اور حانی ابن قبیصہ اس قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مفروق سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر نہیں پہنچی؟ اور یہ رسول میرے ساتھ ہیں، یہی اللہ کے رسول ہیں۔ مفروق نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفروق پر اسلام کو پیش کیا اور قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ مفروق نے کہا کہ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عمدہ اخلاق اور پسندیدہ افعال کی طرف بلایا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی قوم سے بغیر دریافت کیے ان کے غیاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ کر لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ نامعلوم کہ وہ لوگ اس معاہدے کو قبول کریں یا رد کریں۔ علاوہ ازیں ہم کسریٰ کے زیر اثر ہیں۔ کسریٰ سے ہم معاہدہ کر چکے ہیں کہ کوئی نیا امر بغیر آپ کی اطلاع ہم طے نہ کریں گے، اور غالب گمان یہ ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا معاہدہ کریں تو کسریٰ کو ضرور ناگوار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفروق کی اس سچائی اور راست گوئی کو پسند فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ اپنے دین کا خود حامی اور مددگار ہے، اور جو لوگ اس کے دین کی حمایت کریں گے ان قریب اللہ ان کو کسریٰ کی زر اور زمین کا وارث بنائے گا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے ان کی مجلس میں پہنچے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کا وعدہ کیا۔ حافظ ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ مفروق اسلام لائے یا نہیں۔ اسلام ایاس بن معاذ۔ اسی سال ابو الحسیر انس بن رافع مع چند جوانوں کے اس غرض سے مکہ آئے کہ بمقابلہ خزرج قریش میں سے کسی کو اپنا حلیف بنائیں۔ ان جوانوں میں ایاس بن معاذ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جس مقصد کے لیے آئے ہو اس سے کہیں بہتر شے میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو الحسیر اور اس کے ہمراہیوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور کسی شے کو کسی طرح اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اور اللہ نے مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے، اور پھر اس کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائیں اور اسلام کو پیش کیا۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے قوم، واللہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ ابو الحسیر نے کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر ماری اور یہ کہا کہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ ایاس خاموش ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ کچھ روز نہ گزرے تھے کہ ایاس بن معاذ انتقال کر گئے۔ مرتے وقت لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ کلمات زبان پر جاری تھے، جس کو تمام حاضرین سن رہے تھے۔ کسی کو بھی اس میں شک نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو کے مرے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا سن 11 نبوی۔ مدینہ منورہ میں زیادہ آبادی اوس اور خزرج کی تھی جو مشرک اور بت پرست تھے، اور ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے جو اہل کتاب اور اہل علم تھے۔ مدینہ میں چونکہ یہود اقلیت میں تھے، اس لیے جب کبھی یہود کا اوس اور خزرج سے کوئی جھگڑا ہوتا تو یہود یہ کہا کرتے تھے کہ اب ان قریب نبی آخر الزماں مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کا اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور ارم کی طرح ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ جب موسم حج کا آیا تو خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی ان پر تلاوت کی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ واللہ یہ وہی نبی ہیں جن کا یہود ذکر کیا کرتے تھے۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس افضلیت اور سعادت میں یہود ہم سے سبقت کر جائیں اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اسلام لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یہود سے ہمارا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو واپس ہو کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ بھی اس دعوت کو قبول کر لیں اور اس صورت میں ہم اور وہ متفق ہو جائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزیز نہ ہوگا۔ یہ ایمان لانے والے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں: اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، رافع بن مالک بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ، قطبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ بن رباب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 6 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدینے کا کوئی گھر اور کوئی مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہ رہی۔ انصار کی پہلی بیعت سن 12 نبوی۔ جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا 12واں سال تھا تو 12 اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ 5 تو انہی 6 میں سے تھے اور 7 ان کے سوا تھے۔ یہ 12 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کے وقت منی میں عقبہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور چوری اور زنا نہ کریں گے اور نہ اولاد کو قتل کریں گے اور نہ کسی پر بہتان اور تہمت لگائیں گے۔ یہ انصار کی پہلی بیعت تھی جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔
جب یہ لوگ بیعت کر کے مدینہ منورہ واپس ہونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک اور احکام اسلام کے سکھانے کے لیے ان کے ہمراہ کیا اور مدینہ پہنچ کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر قیام کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمانان مدینہ کو نماز پڑھاتے، یہی امام تھے۔ ایک دن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لوگ بہت جمع تھے۔ اس سید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ہوئی تو تلوار لے کر پہنچے اور کہا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے بچوں اور عورتوں کو کیوں بہکاتے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں اور جو میں کہوں وہ سنیں؟ اگر پسند آئے تو قبول کریں اور اگر ناپسند ہو تو کنارہ کشی کریں۔ سید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر کہ بے شک تم نے یہ بات انصاف کی کہی، بیٹھ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے محاسن بیان کیے اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ سید رضی اللہ تعالی عنہ سن کر کہنے لگے، کیا ہی عمدہ اور کیا ہی بہتر کلام ہے، اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اول اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو اور غسل کرو اور پھر کلمہ شہادت پڑھو اور نماز ادا کرو۔ اس سید رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اٹھے، کپڑے پاک کیے اور غسل اور کلمہ شہادت پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ ایک اور شخص ہیں یعنی سعد بن معاذ، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو پھر اوس کی قوم میں سے کوئی شخص بغیر مسلمان ہوئے نہ رہے گا، میں ابھی جا کر اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سید رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ اس سید نہیں معلوم ہوتے جو یہاں سے گئے تھے۔ جب قریب پہنچے تو سعد نے اس سید رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، ما فعلتا، تو نے کیا کیا؟ اس سید نے کہا، میں نے ان کی بات میں کوئی حرج نہیں پایا۔ سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا اور تلوار لے کر خود پہنچے اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم سے میری قرابت نہ ہوتی اور تم میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے تو ابھی تلوار سے کام تمام کر دیتا۔ قوم کے بہکانے کے لیے تم ہی ان کو یہاں لے کر آئے ہو۔ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے سعد، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کچھ دیر بیٹھ کر میری بات سنو، اگر پسند آئے تو قبول کرو ورنہ پھر جو چاہے کرنا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کہ تم نے انصاف کی بات کہی بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ سنتے ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ ہی بدل گیا اور پھر پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اول کپڑے پاک کرو اور غسل کرو اور پھر کلمہ شہادت پڑھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور غسل کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اور 1 دوگانہ ادا کیا اور یہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنی قوم کی مجلس میں پہنچے۔ قوم کے لوگوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھ کر دور ہی سے پہچان لیا کہ رنگ دوسرا ہے۔ مجلس میں پہنچتے ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے متفق ہو کر یہ کہا کہ تم ہمارے سردار اور با اعتبار رائے اور مشورے کے سب سے افضل اور بہتر ہو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں تم سے اس وقت تک کلام نہ کروں گا جب تک تم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ شام نہ گزری تھی کہ کبھی نہ بنی عبد اشہل میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہ رہا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ قبیلہ بنی عبد اشہل میں صرف ایک شخص عمر ابن ثابت جن کا لقب اسیرم تھا اسلام لانے سے رہ گئے۔ جب جنگ احد کے دن اسلام لائے اور اسلام لاتے ہی جہاد کے لیے مارکہ قتال میں پہنچ گئے اور شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بطور معمہ فرمایا کرتے تھے، بتلاؤ وہ کون شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا؟ جب لوگ جواب نہ دیتے تو آپ خود فرماتے کہ وہ قبیلہ بنی عبد اشہل میں اسیرم ہے۔